حج بیت اللہ اللہ کے اولیاء کی اداؤں کا نام ہے جن کو اللہ نے تا قیامت زندہ فرما دیا۔ فرمایا کہ حج حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کا نام ہے، اور حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے عرفات تشریف لائے تو ایک شخص نے اپنے چھوٹے سے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یوں بلند کیا، عرض کیا یا رسول اللہ الہذا حج، کیا اس کا بھی حج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بدلے میں تمہیں 2 حجوں کا ثواب ملے گا، ایک اس کا حج، ایک تمہارا حج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات تشریف لائے تو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ وجہ کیا تھی؟ عام حالات میں تو حکم یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے، لیکن حج میں وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ حج میں سب سے پہلا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے سلے ہوئے کپڑے ان کو اتار دو۔ بے شک کتنا بڑا مجتہد ہے، مفسر ہے، محدث ہے، مفتی ہے، عالم ہے، وزیر ہے، جج ہے، صدر ہے، جتنا بڑا دینی یا دنیاوی عہدہ رکھتا ہے، فرمایا سلے ہوئے کپڑے پہن کر نہیں آئے گا۔ اور مفتی صاحب ہے، محدث ہے، مفسر ہے، اپنی دستار اتار کر رکھ دے گا اور اس حال میں آئے گا، پریشان حال اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الحج والثج، وہ حج افضل ہے جس میں آہوزاری ہو، وہ حج افضل ہے جس میں انسان مصیبتیں اور مشقتیں آئیں، وہ حج افضل ہے۔ جس حج میں مشقتیں نہیں ہیں، جس حج میں رونا دھونا آہوزاری نہیں ہے، عاجزی اور انکساری نہیں ہے، وہ حج نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے لیے اللہ نے وہ جملے بھی ارشاد فرمائے کہ ان جملوں سے میری بارگاہ میں توبہ کرو۔ آدم علیہ السلام جو دعا فرما رہے تھے وہ یہ دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کر دیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دعا کو رب کی بارگاہ میں پیش کس جگہ پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں؟ فرمایا عرفات کے میدان میں۔ یہ دعا کے لیے دستے دعا بلند کیے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلے آپ نے اپنے وہ لباس جو عام حالات میں سلا ہوا لباس پہنتے ہو وہ اتار دو، امامہ ہے، دستار ہے، کلاه ہے، پگڑی ہے، اتار دو، خوشبو نہ لگاؤ، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ محتاج بن کر میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ وہ یہاں پر کسی کو یہ اندازہ نہ ہو یہ وزیر ہے، یہ صدر ہے، یہ مفتی ہے، یہ عالم ہے، یہ مجتہد ہے، یہ مفسر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، سب کی پیشانی رب کے سامنے جھکی ہوئی، نگاہیں جھکی ہوئی، آہوزاری کی کیفیت ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم بیت اللہ کی طرف رختے سفر باندھو تو لبیک اللہم لبیک، سب سے پہلے اب شرک سے بیزاری کا اعلان کرو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک،
میرے اللہ میں نے تو کلمہ پہلے پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی مسجود نہیں، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے علاوہ سجدوں کے لائق کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی مدد کو آنے والا نہیں۔ اللہ یہ تو میرا عقیدہ ہے، جب سے میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر تیرے دین کا، تیری شریعت کا اقرار کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں نا، بغیر سلا ہوا لباس پہن کر، یہ کفن جیسا لباس پہن کر میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، دوبارہ اقرار کرو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد، ساری حمدیں تیرے لیے، ساری ثنائیں تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے، ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری نعمتیں تجھ سے وابستہ، ساری سلطنتیں، ساری حکومتیں، ساری بادشاہتیں تیرے لیے، قل اللہم مالک الملک، ساری بادشاہت تیرے پاس ہے، تؤتی الملک من تشاء، تنزع الملک ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء۔ عزتوں کے اسباب سے ذلتیں نکال کے دکھاتا ہے، ذلت کے اسباب ہوتے ہیں تو وہاں سے عزتیں نکال کے دکھاتا ہے۔ ساری بادشاہتیں، ساری سلطنتیں تیرے پاس ہیں۔ فرمایا للہ الواحد القہار، تو ہی زبردست ہے، تو ہی طاقت والا ہے۔ تو یہاں بھی وہی اقرار کروایا جا رہا ہے۔ فرمایا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ دوبارہ پھر لا شریک لک، میرے مولا میں اس بات کا دوبارہ اقرار کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی نظر، پہلی نگاہ بیت اللہ پر پڑتی ہے، جو بھی خدا کی بارگاہ سے مانگے اللہ عطا فرما دیتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ اب بندے کو دوستوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ یار میرے لیے بھی دعا کر دینی ہے، بیوی کے لیے بھی مانگنا چاہتا ہے، بچوں کے لیے بھی مانگنا چاہتا ہے، اپنے وطن کے لیے بھی مانگنا چاہتا ہے، عزیز و اقارب کے لیے بھی مانگنا چاہتا ہے، اپنوں کے لیے بھی مانگنا چاہتا ہے، غیروں کے لیے بھی مانگنا چاہتا ہے۔ اب پہلی نگاہ میں اتنی ساری دعائیں کیسے کرے؟ فرمایا ایک جملہ کہہ لے، اللہم، اے میرے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں تیرے گھر میں حاضر ہوا ہوں، مجھے ایسا بنا دے کہ میری ایک بھی دعا رد نہ ہو۔ فرمایا جب یہ دعا قبول ہوگی بعد میں مانگتا رہے، دوستوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے مانگتا رہے دعائیں۔ اب یہ بندہ مستجاب الدعوات بن گیا ہے۔ فرمایا کہ اب لبیک اللہم لبیک یہاں تک تھا، اب دربار میں پہنچ چکا ہے، اب اس گھر کے پھیرے لگانا شروع کرے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ طواف کے یہ چکر سمجھ نہیں آتے؟ انہوں نے فرمایا پہلے اگر سمجھ نہ آتے تو نہ آتے، دین سمجھ میں آنے کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ یار یہ بات تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو سمجھ نہیں آتی بس صرف سن لیا نا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا آمنا وصدقنا، ہاں سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، تو 7 تو اور مردے کی قبر ہوتی ہے، 7 تو اور میت ہوتی ہے، 7 تو اور قبر ہوتی ہے، تو اس کی تا حد نگاہ وسیع ہوئی تو وہ 7 والا کدھر جائے گا، اس کی وسیع ہوئی تو 7 والا کدھر جائے گا۔ تو یہ بات اگر عقل میں سمجھ نہیں آتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہی حق ہے، تب بھی ماننا فرض ہے، یہی ایمان ہے۔ اور قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت میں اللہ نے مومنین کی جو صفات ارشاد فرمائیں، ان 6 صفات میں پہلی آیت میں پہلے جملے میں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے وہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، جنت کو دیکھا نہیں، دوزخ کو دیکھا نہیں، حور و غلمان مخلوق کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، جنات کو دیکھا نہیں، لیکن فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، یہ بن دیکھے سودے ہیں۔ دیکھ لوگے تو وہ تو مشاہدہ ہو جائے گا،
دیکھنے کے بعد تو کافر بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں اب تمہارا ایمان قبول نہیں ہے۔ قیامت کے دن سارے کے سارے کافر کہیں گے کہ ہم نے ایمان لائے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اب تمہارا ایمان قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا غرغرہ شروع ہو جاتا ہے اور غیب کے حالات مرنے والے کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی نشانی، اب تو اس نے دیکھ لیا نا مغرب سے طلوع ہونا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ یؤمنون بالغیب، یہ بن دیکھے سودے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کیفیت بھی وہی ارشاد فرمائی۔ چکر بھی کیوں لگا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس اللہ والے نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب کپڑے دھوتے ہو تو واشنگ مشین میں دھوتے ہو نا، تو جیسے جیسے پھیرے آتے ہیں کپڑوں کا میل اتر جاتا ہے، وہاں اللہ نے دلوں کو صاف کرنے کے لیے تم سے پھیرے لگوائے تاکہ تمہارے دل کا زنگ ختم ہو جائے اور تم ایسے پاک اور صاف ہو جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا۔ سمجھو اس بات کو، آج بھی اس سال تو ہم گئے ہیں انگلینڈ، وہاں سیر و سیاحت کے لیے، اگلے سال کسی اور ملک میں، اس سال جاتے ہیں مکہ مدینہ بھی دیکھ آئیں گے، حج عمرہ بھی کر رہیں گے۔ فرمایا کہ اس کو حج یا عمرے کا ثواب نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، ہجرت بہت بڑا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، تب ہجرت یہ اسلام کی پہچان تھی، جو مسلمان ہے وہی ہجرت کرے گا۔ ایک صحابی نے وہاں سے ہجرت اس لیے کر لی کہ ایک عورت نے کہا کہ میں مسلمان ہوتی ہوں، میں بھی ہجرت کر کے جا رہی ہوں، تو بھی ہجرت کر کے آ جانا، تو بھی مسلمان ہو جانا، ہم ادھر نکاح کر لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ نے فرمایا اس بندے نے عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی ہے، اسلام کے لیے ہجرت نہیں کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جس نے دنیا کے لیے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے وہی مل گیا، اس کو اللہ اس کا رسول نہیں ملا، اس کو ثواب نہیں ملا۔ یہ احادیث کی کتابوں میں اکثر پہلی حدیث یہی ذکر کی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم یہ نیت کر لیتے ہو کہ میں حج عمرے کے لیے جا رہا ہوں، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، پھر تو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر یہ ہے کہ سیر بھی کر لیں گے، تجارت بھی کر لیں گے اور حج اور عمرہ بھی کر لیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شرط لگائی، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، فلم یفسق ولم یرفس، نہ وہاں گناہ کرے، نہ وہاں پر بےہودگی کرے، ولا جدال، نہ وہاں جھگڑا کرے، نہ گالی گلوچ کرے۔ الحج اشہر معلومات فما فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کو پاک صاف فرما دیا، وہاں کوئی جھگڑا نہ کرے۔ مصیبتیں اور مشقتیں آتی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الحج والثج، وہ حج جس میں مشقت ہو، جس میں تکلیف اور پریشانی ہو، وہ حج جس میں آہوزاری ہو، رب کے سامنے رونا دھونا ہو، وہ حج سب سے افضل ہے۔ تو ظاہر ہے مشقتیں مصیبتیں آتی ہیں، سارے ہم مزاج نہیں ہوتے، پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ یہاں ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے ہمارا مزاج نہیں ملتا، بھائی سے، والد کا بیٹے سے نہیں ملتا، بیٹے کا والد سے نہیں ملتا، وہاں سے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، معاف کر دو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی سے نہ الجھو، گناہ نہ کرو، بدنگاہی نہ کرو۔ جس نے یہ کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب وہ وہاں سے لوٹتا ہے ایسے آتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنم دیا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ بڑے چھوٹے کی تفریق ختم کر دو، خدا کی نافرمانی ہوتی ہی بڑی ہے۔
खुदा की मासियत होती ही बड़ी है। ये छोटे गुनाह, ये बड़े गुनाह, ये छोटी नाफरमानी, ये बड़ी नाफरमानी, यूँ ना कहा करो। खुदा की नाफरमानी नाफरमानी है। बहरहाल जो कबीरा गुनाह है, वालिदैन की नाफरमानी करना कबीरा गुनाह है, नमाज छोड़ देना कबीरा गुनाह है, रोज़ा न रखना कबीरा गुनाह है, बदकारी करना कबीरा गुनाह है, गीबत करना, बहतान लगाना, शिरक करना कबीरा गुनाह है, चुगलखोरी करना कबीरा गुनाह है, कत्ल नाहक कबीरा गुनाह है। ये कबीरा गुनाहों की एक फहरिस्त है। कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। बंदा कहे चलो और कर लूँ, फिर तौबा कर लूँगा, बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। सबसे पहले इंसान को गुनाह से अलग होना पड़ेगा। गटर में खड़े होकर अगर कोई गुस्ल करता है तो पाक साफ़ नहीं होगा। सबसे पहले निजासत से अलग हो, फिर गुस्ल करे, फिर पाक साफ़ होगा। तो फरमाया कि जो बंदा हज के लिए आता है, हज करता है, तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले जब वो तौबा करता है, वहाँ पर हज से उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सगीरा भी कबीरा भी सारे माफ़ हो जाते हैं। यहाँ तौबा से माफ़ होते हैं, हज से माफ़ होते हैं। तीसरी चीज़ बता रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मैयत को 40 कदम तक कंधा देता है, अल्लाह इसके 40 कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। कबीरा गुनाह, पता है कबीरा गुनाह का मतलब यह है कि ये गुनाह इंसान को जहन्नम में ले जाने वाले हैं और बग़ैर तौबा के माफ़ी नहीं है। तो हज से कबीरा गुनाह, सगीरा गुनाह सारे माफ़ हो जाते हैं। वो ऐसे हो जाता है जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है और उसके ज़िम्मे कोई छोटे बड़े गुनाह नहीं होते, वो ऐसा पाक साफ़ हो जाता है। बस यहाँ तक नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराफात में पहुँचे, ज़ोहर और असर एक साथ पड़ी, मगरिब की अज़ान होती है। अब बंदा कहे अल्लाह मगरिब की अज़ान हो गई है, मैं इधर ही पढ़ लूँ, मगरिब की 3 रकात पढ़नी है, फ़र्ज़ इधर ही पढ़ लूँ। अल्लाह फरमाते हैं ना ना, यहाँ नहीं पढ़नी, यहाँ से तुमने कूच करना है मुज़दलिफ़ा की तरफ। अल्लाह वहाँ तो इतना रश है, 1 बजे पहुँचूँगा, 2 बजे पहुँचूँगा, इतना लंबा सफ़र है, सवारी मेरे पास मौजूद नहीं। अल्लाह फरमाते हैं जो भी हो जाए दीवानों की तरह जाना है और वहाँ जाकर मगरिब और इशा एक साथ पढ़नी है। ये है दीन। अल्लाह ने फरमाया कि वक्त में नमाज पढ़नी है तो यहाँ मुकर्ररा वक्त में नमाज पढ़नी है, और अल्लाह ने फरमाया कि वहाँ पढ़नी है तो कज़ा करके पढ़नी है। मगरिब और इशा के साथ 1 बजे पढ़ी जा रही है, वहाँ कोई गुनाह नहीं है। और एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो औकात हैं, हमने नमाज़ों के औकात मुकर्रर किए हुए हैं। ये आपके सामने घड़ी लगी है, नमाज़ों के औकात मुकर्रर हैं। 1 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो सारी जमात खड़ी हो जाती, टाइम हो गया, यार इमाम साहब नहीं आए, इमाम साहब यार सुत्ते ही रहते, इमाम साहब किधर गए। भाई सऊदीया में आपको अल्लाह ताला ले जाए, सऊदीया में आप जाएँ, वहाँ देखें, वहाँ अज़ान के तो औकात मुकर्रर हैं। जैसे नमाज का वक्त होता है अज़ान हो जाती है। वहाँ किसी एक घड़ियाल में आपको नमाज का वक्त नज़र नहीं आएगा। वहाँ के जो इमाम हैं वो जज हैं, वो अदालतों के, वो सुप्रीम कोर्ट के उनके जज हैं, वो फैसले करते हैं। अज़ान हो गई है, अज़ान के कभी 10 मिनट के बाद नमाज हो रही है, कभी 1 घंटे के बाद नमाज हो रही है, कभी आधे घंटे के बाद नमाज हो रही है। नमाज का वक्त मुकर्रर नहीं है। अज़ान हो गई है, इमाम अदालत से फारिग होगा अपने कामों से, वो आकर नमाज पढ़ाएगा। नमाजों के औकात अल्लाह ने ऐसे तंग नहीं रखे कि बस ये वक्त है, 1 मिनट 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होना। जैसे ही घड़ी ने पीप बजानी और इमाम ने आ जाना है मुसल्ले पर और सब ने खड़े हो जाना है, इमाम नहीं आया तो मस्जिद को सर पे उठा लेना, ऐसा नहीं है शरीयत में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद में जब बंदा आ जाता है, ये अल्लाह का मेहमान बनकर आता है। जितनी देर ये बैठ कर इंतज़ार करेगा, फरिश्ते इसके नामा अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। ये तिलावत नहीं कर रहा, ये ज़िक्र अज़कार नहीं कर रहा, बस चुप करके बैठा है, नमाज का इंतज़ार कर रहा है। फरमाया नमाज का इंतज़ार करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा, नमाज का इंतज़ार करने वाला। और हम ऐसे हैं कि नमाज का इंतज़ार नहीं करते, ऐन वक्त पर आए और नमाज टाइम हो गया है, इंतज़ार नहीं करना। 1 सेकंड भी इंतज़ार किया तो वो इस फजीलत में शामिल हो जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा में इशा और मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और ये हज है ही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं का नाम। आपने जैसे फरमाया, जैसे किया, हम पर वैसे करना फ़र्ज़ है। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली,
لوگوں ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے تم نماز پڑھتے دیکھتے ہو، اپنی طرف سے نہ کرنا۔ مغرب کی 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، رکوع میں تسبیحات بھی بڑھ جائیں گی اور 2 سجدے بھی بڑھ جائیں گے، ثواب بڑھ جائے گا۔ یہ ثواب بڑھے گا نہیں، اس کی نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔